جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے بے جان جسم کی کوئی پرواہ ہوگی، کیونکہ میرے مسلمان بھائی وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہے، یعنی وہ میرے کپڑے اتاریں گے، مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن میں لپیٹیں گے، مجھے میرے گھر سے نکالیں گے اور مجھے میرے نئے مسکن قبر تک لے جائیں گے۔ بہت سے لوگ میرے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بلکہ کتنے لوگ اپنی مصروفیات اور ملاقاتیں منسوخ کر دیں گے صرف میری تدفین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے شاید بہت کم نے کبھی میری نصیحتوں پر دھیان دیا۔ میرے بھائی، تم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہوگا مرنے کے بعد حال ہمارے ساتھ؟ پھر میری چیزیں ختم کر دی جائے گی، میری چابیاں، میری کتابیں، میرا بیگ، میرے جوتے، میرے کپڑے، اور اگر میرے اہل خانہ نیک ہوں گے تو وہ ان چیزوں کو صدقہ کر دیں گے تاکہ وہ مجھے فائدہ دے سکے۔ یقین رکھیں کہ دنیا مجھ پر نہیں روئے گی، دنیا کا نظام نہیں رکے گا، معیشت چلتی رہے گی اور میری جگہ کسی اور کو نوکری مل جائے گی، میرا مال ورثہ کو منتقل ہو جائے گا، جبکہ ان سب چیزوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، تھوڑے کا بھی، زیادہ کا بھی، ذرے ذرے کا بھی۔ اور موت کے وقت سب سے پہلے جو چیز مجھ سے چھین لی جائے گی وہ میرا نام ہوگا۔ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے جنازہ کہاں ہے؟ جنازہ کہاں ہے؟ وہ میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے تو کہیں گے جنازہ لاؤ۔ وہ میرا نام نہیں پکاریں گے۔ جب وہ مجھے دفن کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میت کو قریب لاؤ۔ وہ میرا نام نہیں پکاریں گے، لہٰذا مجھے میرے نسب، میری قومیت، میرے عہدے اور میری شہرت پر کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یار، انسان خود پر کتنا غرور کرتا ہے، ہم اپنے رب کی دی ہوئی ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کتنی حقیر ہے اور وہ حقیقت کتنی عظیم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اے زندہ انسان، جان لو کہ تم پر 3 طرح کا غم کیا جائے گا۔ پہلا، وہ لوگ جو تمہیں سرسری جانتے ہیں کہیں گے بیچارہ۔ دوسرا، تمہارے دوست کچھ گھنٹوں یا دنوں تک غم کریں گے، پھر اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ تیسرا، گہرا غم تمہارے گھر والوں کو ہوگا جو 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 ماہ، 2 ماہ یا 1 سال تک رہے گا، پھر وہ تمہیں یادوں کے گوشے میں ڈال دے گا۔ تمہاری کہانی دنیا والوں کے لیے ختم ہو جائے گی اور تمہاری اصل کہانی شروع ہو جائے گی۔ تم سے چھن جائے گا حسن، دولت، صحت، اولاد، تم گھر، محلات اور بیوی کو چھوڑ دو گے اور تمہارے ساتھ صرف تمہارے اعمال رہ جائیں گے، اور یہی حقیقی زندگی کی شروعات ہوگی۔ سوال یہ ہے، آج سے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ یہ حقیقت سوچنے کی متقاضی ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں کا خیال رکھو، نفل عبادات کرو، خفیہ صدقہ کرو، اچھے اعمال کرو، رات کی نماز ادا کرو تاکہ تم بچ سکو۔ اگر تم نے لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے نصیحت کی جب تم زندہ ہو تو قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔